آج کی یہ ویڈیو پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ تنازع پر ہے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے اور ایک سرحد جو پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ملاتی ہے اور جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے، جسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ 2403 کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا بارڈر واخان سے شروع ہو کر ٹرائی جنکشن تک جاتا ہے، جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے گزرتا ہے۔ پاکستان اسے تسلیم شدہ سرحد مانتا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ 17ویں صدی میں بر صغیر اور افغانستان کا کچھ حصہ، جس پر مغل حکمران راج کرتے تھے، جبکہ بقیہ حصہ افغان کا، اس پر شہنشائیت کا اثر تھا جو ایرانی امپائر تھی، ایرانی شہنشائیت تھی۔ 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب وفات پاتا ہے تو مغل حکومت کا زور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ادھر ایران میں نادر شاہ حکمران بن چکا تھا اور وہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے لشکر کشی کر رہا تھا۔ تو افغانستان صرف افغانستان کی حد تک ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں پشاور اور لاہور اور دہلی تک ایرانی بادشاہ جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے آتا ہے۔ 1747 میں 40 سال کے بعد جب نادر شاہ کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے قتل ہونے کے بعد افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور کو دورانی سلطنت کہتے ہیں، دورانی امپائرز کہتے ہیں۔ اس نے اپنا اثر صرف افغانستان تک نہیں رکھا بلکہ احمد شاہ ابدالی نے پاکستان اور ہندوستان کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب احمد شاہ ابدالی کی حکومت کمزور پڑتی ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں تو سکھوں نے پنجاب کے کچھ حصہ میں قبضہ کر لیا۔ 1782 میں احمد شاہ ابدالی کے بعد اس کا جانشین جو تھا وہ کمزور تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ سکھوں سے یہ چھینی ہوئی سلطنت واپس لے لیتا۔ پنجاب میں رنجیت سنگھ جو ہے وہ ایک طاقتور حکمران بن چکا تھا اور رنجیت سنگھ دورانی حکمرانوں کو شکست دیتا ہوا افغانستان کے اندر آ چکا تھا۔ ایک طرف خطے کے اندر یہ طاقت اور اقتدار کا کھیل بڑے زور و شور کے ساتھ جاری تھا، تو دوسری طرف اس وقت کی دنیا کی دو بڑی عالمی طاقتیں برطانیہ اور روس، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ علاقوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، ریاستوں پہ حاکمیت اپنی قائم کرنے کے لیے ایک گیم کھیل رہی تھی جسے تاریخ میں گریٹ گیم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بر صغیر میں اپنا اثر کافی حد تک قائم کر چکا تھا۔ برطانیہ اور روس کے اس بڑھتی ہوئی پیش قدمی سے پریشان تھا کیونکہ روس سینٹرل ایشیا میں ایک ایک کر کے تمام ریاستوں کو آہستہ آہستہ اپنے کنٹرول میں لیا جا رہا تھا۔ روس کو یہ خطرہ تھا کہ برطانیہ اس سے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں نہ چھین لے اور برطانیہ کو یہ خطرہ تھا کہ روس اس سے اس کا مرکزی حصہ، اس کی حکومت کا ہندوستان نہ چھین لے۔ یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو سرنگو کرنے میں مصروف عمل تھیں اور برطانیہ کسی بھی صورت میں افغانستان پر روس کا تسلط برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو 1837 میں ایران نے روس کی مدد سے افغانستان کے شہر ہرات کا محاصرہ کر لیا۔ برطانیہ افغانستان میں روس کے اس جارحانہ اقدام کے ساتھ بہت پریشان تھا۔ برطانیہ کا بر صغیر کا گورنر جنرل لارڈ آکلن نے افغانستان کے بادشاہ دوست محمد کو ایک پیغام پہنچایا کہ وہ ہرات کو ایران کے کنٹرول سے باہر نکال لے گا اور پوری کی پوری کوشش کرے گا۔ تو دوست محمد نے اس خوف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانیہ کو یہ پیشکش کر دی کہ اگر وہ ہرات کو محفوظ بنانے میں اپنا اثر رسوخ، یعنی کہ دوست محمد جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ دکھائے، تو کیا برطانیہ سکھوں سے اسے پشاور اور فرنٹیئر جو آج کا خیبر پختونخوا ہے وہ واپس لے کے دے دے گا۔ لیکن رنجیت سنگھ جو ہے وہ افغانوں کی نسبت برطانیہ کا زیادہ وفادار تھا۔ برطانیہ کسی بھی صورت میں رنجیت سنگھ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، تو انہوں نے یہی حصے جو رنجیت سنگھ نے افغانوں سے لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد انہیں شکست دے کے حاصل کیے تھے، وہ لارڈ آکلن جو ہے وہ انہیں واپس لے کے دینے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ آخرکار برطانیہ نے
کیونکہ یہ ہرات تک اپنی فوج تو نہیں بھیج سکتا تھا، کیونکہ ہرات تک اپنی فوج کو بھیجنے کے لیے اس کو پورے افغانستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو برطانیہ نے ایک نئی چال چلی، اس نے خلیج فارس میں بحری جہاز کھڑے کر کے فارس کے ایک انتہائی اہم جزیرے خرب پر اپنا قبضہ کر لیا۔ جیسے ہی خرب پر برطانیہ کا قبضہ ہوتا ہے تو اب وہ ایران کو پیشکش کرتا ہے کہ اگر وہ ہرات کا محاصرہ چھوڑ دے تو وہ بدلے میں اسے خرب جزیرہ واپس کر دے گا۔ ایرانی بادشاہ نے اس آفر کو قبول کیا اور اس نے ہرات کا محاصرہ چھوڑ دیا، لیکن کیونکہ دوست محمد نے برطانیہ کو اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا اور اس کے بدلے میں اپنی شرائط رکھی تھی، تو برطانیہ نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور ایک پہلی جنگ اینگلو افغان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پنجاب سے رنجیت سنگھ اور افغانستان کے اندر موجود افغان دوست محمد کا دشمن بادشاہ شجاع، اس نے مل کر حملہ کیا اور دوست محمد کی حکومت کو گرا دیا، اور بادشاہ شجاع جو ہے شاہ بادشاہ شاہ شجاع، اس کے مختلف نام ہیں، یہ افغان نیا حکمران بن گیا۔ لیکن 1841 میں افغانوں نے پھر بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کے بعد انہوں نے افغانستان کے اندر برطانوی سپاہیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ برطانیہ نے فوجیں افغانستان سے واپس بلائیں تو دوست محمد دوبارہ کابل واپس آ گیا اور افغان امیر کے طور پہ اس نے اپنے چارج کو دوبارہ سنبھال لیا۔ 1848 میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے دی اور شکست دے کے ان سے پنجاب، پشاور، فرنٹیئر، موجودہ خیبر پختونخوا دوبارہ اپنے قبضے پہ لے لیا اور اسے برٹش انڈیا کا حصہ بنا لیا۔ 1855 میں ایران نے روس کی مکمل مدد کے ساتھ ہرات اور قندھار پر قبضہ کر لیا، اور دوست محمد کا اپنے ان دو اہم شہروں کو واپس لینے کے لیے اب برطانیہ کی مدد درکار تھی۔ انگریز تو پہلے اس موقع کی تلاش میں تھے، اس لیے انگریزوں نے 30 مارچ 1855 میں ایک معاہدہ پشاور سائن کیا۔ اس معاہدے میں پشاور، خیبر پختونخوا کو باقاعدہ طور پہ برٹش انڈیا کا حصہ تسلیم کر لیا گیا، اور 1857 میں افغانوں نے انگریزوں کی مدد سے ہرات کا کنٹرول واپس لے لیا۔ 1863 میں دوست محمد کی وفات کے بعد شیر علی، اس کا بھتیجا، کابل کے تخت پر قابض ہوتا ہے، اور شیر علی کا جھکاؤ جو ہے وہ برطانیہ کی نسبت روس کی طرف زیادہ تھا۔ برطانوی مشن کو افغانستان میں روکا جاتا ہے، جس کی بدلے میں شیر علی کے خلاف انگریز گورنر جو ہے وہ دوسری اینگلو افغان جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں، جس میں افغانوں کو دوبارہ شکست ہوتی ہے۔ 21 فروری 1879 میں شیر علی کا مزار شریف میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کا بیٹا یعقوب خان دوبارہ مئی 1879 میں اسی معاہدہ پشاور جو ہے، جو دو برطانیہ کے درمیان اور عبد الرحمن کے درمیان ہوا تھا، اس کو دوبارہ اس کی توسیع کر دیتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت یعقوب خان جو ہے وہ لڑنے کی بجائے اس معاہدے کی تصدیق کر دیتا ہے، اور صرف اس معاہدے کی تصدیق ہی نہیں کرتا بلکہ وادی کرم، پشین اور سبی کا علاقہ بھی انگریزوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف افغان جو ہیں وہ برطانیہ کے موجودہ مشن کے چیف کو قتل کر دیتے ہیں، تو دوبارہ افغانستان پہ چڑھائی ہوتی ہے اور دوبارہ یعقوب خان کو معزول کر کے اسے جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور اسے ہندوستان کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شیر علی کا بھتیجا جو ہے عبد الرحمن جو ہے اسے نیا افغان امیر بنایا جاتا ہے۔ جب وہ نیا افغان امیر بنتا ہے تو امیر بننے کے ساتھ وہ 1884 میں روس افغانستان کے شمال میں واقع ترکمانستان کے ایک شہر مرو پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر روس اور برطانیہ اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں ریاستوں کے درمیان افغانستان کو بفر زون قرار دے دیا جائے، تاکہ دونوں کی سرحدیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے پہ اپنا اعتماد بحال کر سکیں۔ اب جب افغانستان کو بفر زون بنانے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس کے لیے افغانستان کی سرحدوں کا تعین بڑا ضروری تھا، تاکہ افغانستان کی سرحدوں کا تعین ہو سکے۔ تو لہٰذا اس ایک کام کے لیے باقاعدہ ایک کمیشن بنائی جاتی ہے، جس کو ایک برطانوی ڈیورنٹ جو ہے وہ اس کی سربراہی کرتا ہے، اور وہ کابل پہنچتا ہے، اور کابل پہنچ کے وہ افغان امیر عبد الرحمن سے ملاقات کرتا ہے، اور افغان امیر عبد الرحمن اس کو اسمار شہر جو ہے اسے واپس لینے کے لیے اس کو ایک پیشکش کرتا ہے کہ اگر وہ اسمار شہر جو ہے وہ افغانستان کے قبضے میں دے دے
تو پھر اس کے بدلے میں سوات اور دیر کا علاقہ جو ہے، چاغی اور چمن کا علاقہ جو ہے، یہ بھی برٹش انڈیا میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو باہمی رضامندی کے ساتھ پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور 12 نومبر 1893 کو دونوں فریقین جو ہیں وہ اس معاہدے پر دستخط کر دیتے ہیں۔ اس معاہدے کو تاریخ میں ڈیورنڈ لائن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ برطانوی سر ڈیورنڈ جو تھا اس کی رضامندی کے ساتھ، اور اس نے ایک کمیشن کا سربراہ تھا، اور اس نے اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ اس معاہدے کے عوض برطانیہ جو ہے وہ امیر عبد الرحمن کو 18 لاکھ سبسڈی دینے کا اعلان بھی کرتا ہے، لیکن امیر عبد الرحمن کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا حبیب اللہ دوبارہ افغان امیر بنتا ہے، افغان حاکم بنتا ہے، تو پھر 18 اگست 1919 کو راول پنڈی میں ایک دوبارہ معاہدہ ہوتا ہے جسے معاہدہ راول پنڈی کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں دوبارہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اس معاہدے کی توثیق کرتے ہیں، اس معاہدے کی تصدیق کرتے ہیں، اور اثر نو اس پر دستخط کرتے ہیں۔ اب یہاں پر معاہدہ جو ہے وہ دو شخصیتوں کے درمیان نہیں ہو رہا، دو ریاستوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ باقاعدہ افغانستان جو ہے اسے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا تھا، تو یہاں افغانستان جو ہے بطور اسلامی ریاست جو ہے وہ یہ معاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ معاہدہ کسی حاکم کے درمیان نہیں، بلکہ افغانستان اپنی ذاتی نوعیت کے ساتھ ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہے۔ اس معاہدے کی توثیق 1921 میں کابل میں ہوئی، 1930 میں ہوئی، پھر 1934 میں ہوئی، لیکن جب 1947 میں بر صغیر کو تقسیم کیا گیا تو بر صغیر کی تقسیم کے ساتھ یہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے حصے میں آ گیا، اور پاکستان کے حصے میں یہ تمام علاقے جو ہیں یہ پاکستانی سرحدوں کے اندر آ گئے، اور ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا، اور اب اس معاہدے پر کاربند رہنا جو ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری میں شامل ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے افغانستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف ووٹ دے دیا، اور پاکستان کو پختونستان، پشتونستان اور پاکستان کے ان علاقوں کو دوبارہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اسے افغانستان کا حصہ مانا۔ افغان شدت پسندوں نے، افغان قوم پرستوں نے ڈیورنڈ لائن کے معاہدے کو ٹھکرا دیا، اور اسے کہا کہ ہم اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ یہ معاہدہ باقاعدہ بار بار افغانستان کے امیروں کے درمیان اور پھر ایک ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اب یہاں پر افغان شدت پسندوں نے، افغان گروہوں نے، بالخصوص طالبان حکومت نے دوبارہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر دراندازی کی اور ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور پاکستان میں خیبر پختونخوا کے علاقے میں، وادی کرم میں، پاکستان کی ان موجودہ ایجنسیوں میں دوبارہ نئے سرے سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا شروع کر دی، اور یہ کہہ دیا کہ یہ حصہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ افغانستان کا حصہ ہے۔ اس کے لیے جو وہ مختلف دلائل دیتے ہیں، وہ دلائل یہ ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہم نے 100 سال کی لیز پر علاقہ دیا تھا، اب یہ 100 سال مکمل ہونے کے بعد 1893 میں یہ حصہ یہ معاہدہ ہوا تھا، تو 1993 میں 100 سال مکمل ہونے کے بعد اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا، جبکہ اس کی اگر ہم انٹرنیشنل لاز دیکھیں، اگر بین الاقوامی قوانین دیکھیں، تو ویانا کنونشن کے آرٹیکل 54 میں باقاعدہ طور پر یہ طے پایا ہے کہ اگر دو ریاستیں آپس میں ایک معاہدہ کرتی ہیں، ایک معاہدے پر دستخط کرتی ہیں، تو اس کے ختم ہونے کے لیے دو شرطیں ہونی ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں معاہدہ کرتے ہوئے معاہدے کی مدت کا تعین اس معاہدے کے اندر کر دیں، اس ایگریمنٹ کے اندر، اس کانٹریکٹ کے اندر اس معاہدے کے ختم ہونے کی مدت کا تعین کیا جائے کہ یہ 100 سال کے لیے، 50 سال کے لیے ہے یا کتنے سال کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہانگ کانگ کو جب باقاعدہ طور پر چین کا حصہ بنایا گیا تو اس معاہدے کے اندر باقاعدہ طور پہ تھا کہ وہ 99 ایئرز کے لیے وہ لیز پر لیا گیا تھا، اور اس مدت کو باقاعدہ اس معاہدے کے اندر لکھا گیا تھا۔ یہاں پر اس معاہدے کے اندر، ڈیورنڈ لائن معاہدے کے اندر، کہیں بھی مدت کا تعین بالکل بھی نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ تھی ویانا کنونشن کے آرٹیکل 54 کے تحت کہ اگر کوئی ریاست دوسری ریاست کے ساتھ اپنے معاہدے کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے دونوں ریاستوں کا ایک جگہ پر، ایک پیج پر متفق ہونا ضروری ہے کہ دونوں ریاستیں اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیں، جبکہ پاکستان کبھی بھی بین الاقوامی قوانین کے خلاف نہیں جا رہا۔ پاکستان ان علاقوں کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اس معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ اب افغانستان کے اندر سے جو داراندازی ہو رہی ہے، اور بالخصوص افغانستان جو ہے وہ پاکستان دشمن طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان میں جو کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے، یہ تحریک طالبان کا کھیل ہے، یہ ٹی ٹی پی کا کھیل ہے۔ پاکستان کے اندر اس کا اثرات موجود ہیں، پاکستان کے اندر ان کے جراثیم موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر تحریک طالبان نے تحریک طالبان پاکستان کے نام سے بھی، ٹی ٹی پی جسے کہتے ہیں، اس کے نام سے بھی اپنی جڑیں مضبوط کی۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ادارے، پاکستان کی دفاعی طاقتیں، پاکستان کا قانون نافذ کرنے والے ادارے، پاکستان کی سرحدوں کے محافظ بے شک
فتنۃ الخوارج کے نام سے ایک باقاعدہ آپریشن لانچ کر چکے ہیں، اور یہ باقاعدہ آپریشن جو ہے وہ انہی سرحدی علاقوں میں طالبان کی تمام مورچہ بندی اور تمام بنکر جو ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن سوالیہ نشان تاریخ کے طالب علم کا پھر بھی یہی رہے گا کہ آخر ان افغان طالبان کو پاکستان میں لانے والے کون تھے، ان کو بسانے والے کون تھے، ان کے لیے ہمدردی کرنے والے کون تھے، انہیں جیلوں سے رہا کروانے والے کون تھے۔ وہ تمام افراد جو ہیں وہ یقیناً اس جرم میں شریک ہیں۔ پاکستان آج بھی ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کے طور پہ اپنا تشخص رکھتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے، اور دنیا پاکستان کی اس پہچان کی قائل ہے، دنیا اس پاکستان کی اسلامی ریاست کے اس وجود کو مانتی ہے۔ پاکستان کبھی بھی ایک انچ بھی اپنا حصہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کے ساتھ حوالے نہیں کرے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر آ کر امام بارگاہوں میں، مساجد میں، اور پھر آرمی پبلک سکول میں، پھر پاکستان کے بہت میجر ایسے نام جو پاکستان کا حصہ تھے، جو پاکستان کی پہچان تھے، ان کے قتل میں ملوث تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی فضا کو شروع کیا تھا۔ تو ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، ان جو مورچہ بندی کے ساتھ جو پاکستان کی سرحدوں میں، پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو ہم آگے لے کے چلتے رہیں گے، اور تاریخی حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ خداوند متعال میرے ملک پہ، میرے ملک کے رہنے والوں پہ اپنا خاص کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں